السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی اور تاریخ اسلام کے دوسرے لیکچر میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ہم نے تاریخ اسلام کا ٹاپک شروع کیا اور تاریخ اسلام کے ٹاپک میں ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا شروع کیا۔ کل کے لیکچر میں میں نے کوشش کی کہ آپ کو بنیادی اہم چیزیں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل وہ آپ کو بتا دی جائیں۔ ایک دفعہ اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ آپ کہہ لیں کہ ان کے خاندان کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ شروع کرنی ہیں، تو ان کے خاندان میں کل ہم نے پڑھا ہاشم کا تعارف پڑھا اور ہاشم کے ساتھ عبد المطلب کے بارے میں پڑھا۔ میں ایک دفعہ یہاں سے شروع کرتے ہیں آگے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم عبداللہ کا تعارف ہوگا اور عبداللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف ہے۔ مشہور چیزیں ہیں۔ ہاشم کا معنی ہے، ہاشم کا جو اصل نام تھا وہ تھا عمر، اور عبد المطلب کا جو اصل نام تھا وہ تھا شیبہ، اور عبداللہ جو تھے یہ آخری بیٹے تھے ان کے۔ ہاشم کا مطلب ہوتا ہے روٹیاں توڑ کر آپ کہہ لیں سرید بنانے والا، روٹیاں توڑ کر سرید بنانے والا، یہ ان کا لقب پڑا تھا۔ اور شیبہ آپ کہہ لیں سفید بالوں والا، یہ چونکہ بڑھاپے کی نشانی ہوتی ہے، اور جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے جو آگے سر کے کچھ بال تھے وہ ان کے سفید تھے عبد المطلب کے، تو اس وجہ سے ان کا جو نام تھا وہ شیبہ رکھا گیا۔ لیکن جب ہاشم کا بھائی، جب ہاشم جو تھے وہ کل جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ وہ فوت ہو گئے، اور ان کی وفات کے بعد ان کا جو بھائی تھا یہ ان کو لے کر اب مطلب، جس کا نام تھا مطلب، یہ ان کو لے کر مکہ آئے۔ تو جب لوگوں نے کہا کہ ہاذا عبد المطلب، یہ تو عبد المطلب ہے، یعنی کہ مطلب کا غلام ہے، تو شیبہ کا نام عبد المطلب ہی مشہور ہو گیا، حالانکہ ان کا اصل نام جو تھا وہ شیبہ تھا۔ عبد المطلب کے کارناموں میں زمزم کے کنویں کی دوبارہ کھدائی کرنا اہم حصہ ہے، اور واقعہ فیل، ان دونوں کا تذکرہ جو ہے یہاں پر لکھ دیتے ہیں۔ واقعہ فیل کا جو تذکرہ ہے وہ عبد المطلب کے ساتھ خاص ہے، اور زمزم کی کھدائی جیسا کہ کل بتایا گیا کہ جب بنو جرہم جو شکست کھا کے بنو خزاعہ سے چلے گئے تو انہوں نے جاتے ہوئے آب زمزم کا کنواں اور چند ایک جو بادشاہ نے، ساسانی بادشاہ نے ان کو دو مورتیاں بھیجی ہوئی تھی، سونے کے ہرن بھیجے ہوئے تھے وہ، اور اس طرح حجر اسود اور چند ایک ضروری چیزیں جو تھی وہ زمزم کے کنویں میں پھینک کر کنواں پاٹ دیا انہوں نے، کنواں آپ کہہ لیں کہ اوپر سے مٹی ڈال دی، اس کے بند کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ دوبارہ کنویں کی کھدائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کی۔ عبد المطلب کے جو بیٹوں میں سب سے چھوٹے بیٹے جو تھے عبداللہ تھے، اور عبداللہ کا جو لقب ہے یہ ذبیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق بھی کہا گیا کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، اور پورا واقعہ آتا ہے کہ منت مانگی 10 بیٹے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد آخری بیٹے کی انہوں نے قربانی کرنا چاہیے، پھر فال کے تیر نکالے، پھر 10 اونٹ بڑھاتے بڑھاتے 100 اونٹ ہو گئے، اور تب سے آپ کہہ لیں کہ جو دیت ہے، دیت 100 اونٹ قرار پائی زمانہ جاہلیت میں، اسی کے دور کی بات ہے۔ عبداللہ کی جو شادی ہوتی ہے وہ آمینہ بی بی رضی اللہ عنہا سے ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ہیں، اور بنو زہرہ سے یہ تعلق رکھتی ہیں۔ عبداللہ جو ہے یہ مدینہ گئے ہیں، اور مدینہ میں ہی ان کی وفات ہوتی ہے، اور آمینہ بی بی جب ان کی آپ کہہ لیں کہ ایک دفعہ اپنے خاوند کی زیارت، قبر کی زیارت کہہ لیں، یا ان کی دعا کے لیے یا اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے وہاں گئی ہیں، تو واپسی پر حضرت آمنہ بی بی کا بھی انتقال ہوتا ہے، اور ابوا نام کی جگہ پر یہ دفن ہوتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ۔ اچھا، اب آتے ہیں جو سیرت النبی کا ٹاپک، آپ کہہ لیں کہ میں رینڈملی کچھ چیزیں بتاؤں گا، جو چیزیں تفصیلی ڈسکس کرنے والی ہوں گی، جو مشہور چیزیں ہیں، MCQs ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز میں آپ کے ساتھ نوٹس شیئر کر دوں گا، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھیں تو آپ کہہ لیں کہ یہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے۔ ایک حصہ تو سیدھے سے مکی زندگی ہے، اور ایک ہے یہ بعثت کے بعد کی بات ہے، بعثت سے بلکہ بعثت ماں بعد بعثت، اس لکھ لیتے ہیں ماں بعد بعثت، اور مکی زندگی قبل بعثت،
اور ایک ہے مدنی زندگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹوٹل زندگی جو ہے وہ 63 سالہ زندگی ہے۔ 63 سالہ میں مکی زندگی قبل از نبوت 40 سال ہے، اور مکی زندگی بعد بعثت 13 سال ہے، اور مدنی زندگی جو ہے یہ 10 سال پہ محیط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ٹوٹل زندگی مبارکہ ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے ایئر وائز، یعنی کہ سالوں کے حساب سے جو ترتیب ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ سالوں کے حساب سے اس لیے کہ اس طرح آپ کہہ لیں کہ کچھ چیزیں ذرا ذہن میں بھی رہتی ہیں، کچھ چیزیں یاد بھی ہو جاتی ہیں۔ میں رینڈملی بولتا جاؤں گا، جو چیزیں وضاحت کرنے والی ہوں گی میں اس کو لازمی وضاحت کروں گا، کیونکہ میرا ارادہ یہ ہے کہ آج انشاءاللہ العزیز ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے سیرت کا، تو آج کے لیکچر میں مکمل سیرت النبی مکمل ہو جائے، تو 2 لیکچر میں سیرت النبی ہو جائے گی۔ کل کا ایک لیکچر ہوگا، اس میں ابو بکر و عمر پڑھ لیں گے، اور اگلے لیکچر میں عثمان و علی پڑھ لیں گے، جس طرح کر کے خلفائے راشدین اور سیرت النبی اس ویک میں ہو جائے گی۔ ہسٹری کا اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ العزیز ہم نے خلافت بنو امیہ پڑھنی ہے، عباسیہ پڑھنی ہے، عثمانیہ پڑھنی ہے، 3 دن یہ پڑھیں گے، چوتھے دن بر صغیر کی اور دوسری جو دیگر چھوٹی خلافتیں ہیں انشاءاللہ اس کو کلیئر کریں گے۔ اوکے جی، تفصیلات بہت زیادہ ہیں، نوٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گے، آپ وہاں سے بھی تفصیل دیکھ سکتے ہیں، جو چیزیں اہم ہوگی وہ میں ساتھ ساتھ بتاتا آپ کو چلوں گا۔ اوکے جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو پہلا سال ہے، مشہور چیز ہے، جو مشہور روایت ہے پیدائش کی، وہ 9 ربیع الاول ہے۔ 12 بھی کہا جاتا ہے، لیکن 12 وفات تو کنفرم ہے، لیکن جو تاریخ پیدائش ہے وہ 9 ہے۔ اچھا، اس میں اختلاف کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی 9 ہے، 12 ہے، 18 ہے، 22 بھی کسی نے کہا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے اندر ایک کیلنڈر نہیں تھا کوئی رواج، یعنی کہ جس طرح مثال کے طور پہ آج کل ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے ہاں گریگورین کیلنڈر ہے، جس کی گریگورین کیلنڈر یہ عیسوی کیلنڈر ہے، جس کی آج کہہ لیں کہ آج 2023 ہے، یہ 2023 ہمیں کنفرم ہے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں ایک 1444 ہجری بھی چل رہا ہے، اور مزے کی بات یہ کہ 280 بکرمی بھی چل رہا ہے۔ یہ دیسی مہینوں کا جو کیلنڈر ہے وہ اس کی 2080 ہے۔ اب یہ تینوں کیلنڈر ایٹ اے ٹائم اس وقت چل رہے ہیں، لیکن انٹرنیشنل سٹینڈرڈائز جو کیلنڈر ہے وہ 2023 ہے، یعنی کہ جو پوری دنیا میں چل رہا ہے، جو عام مشہور ہے ہجری کیلنڈر اور دیسی کیلنڈر تو نہیں چلتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف کی وجہ ہی یہ تھی کہ اس وقت عرب کے اندر کوئی باقاعدہ کیلنڈر نہیں تھا، مہینے تو تھے، اور مہینوں کے اندر کیا تھا، مہینوں کے اندر نسی چلتی تھی۔ وہ مشہور ٹاپک ہے انشاءاللہ علیہ قرآن پاک کا بھی ٹاپک ہے، نسینا من نسیو زیادت فی الکفر، کہ جو مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے اور مرضی کے مہینے لے آتے تھے، اور اس میں اگر چاہا تو مہینہ 40 دن کا کر دیا، مہینہ 30 دن کا کر دیا، 32 دن کا کر دیا، تو وہ ان کی اپنی ہاتھ میں کنٹرول تھا۔ تو اس لیے باقاعدہ کیلنڈر نہ ہونے کی وجہ سے تاریخ پیدائش میں آپ کہہ لیں کہ اختلاف ہے۔ پھر کچھ تو ہجری کا بھی فرق آ جاتا ہے، عیسوی کا بھی فرق آ جاتا ہے، اس لیے بھی یہ فرق زندگی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سمجھا جاتا ہے۔ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کتنے ادوار ہیں۔ پہلا ہے جی مکی زندگی بعثت سے قبل، اور دوسرا ہے مکی زندگی بعثت کے بعد، اور تیسرے نمبر پر ہے مدنی زندگی۔ اس کا دورانیہ ہے 40 سال، اس کا دورانیہ ہے 13 سال، اس کا دورانیہ ہے 10 سال۔ اوکے جی، اس کے بعد آتے ہیں جی کوشچن کی طرف۔ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، والد کا نام عبداللہ تھا، دادا نے نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور والدہ نے نام احمد رکھا۔ ابو لہب کی جو لونڈی تھی صوبیہ، انہوں نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ صوبیہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو بھی، اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلائے، دونوں آپ کے دودھ شریک بھائی ہیں۔ اس طرح بعض روایتوں میں ہے کہ مختون پیدا ہوئے، اور بعض میں ہے کہ ان کا 7ویں دن ختنہ ہوا۔ پھر قبیلہ بنو سعد کی حلیمہ سعدیہ، ابو زویب کی بیٹی، یہ بھی ایم سی کیو جاتا ہے کہ ابو زویب کی بیٹی جس کا مشہور نام ہے حلیمہ سعدیہ، قبیلہ سعد، ان کو حوالے کیا گیا، اور ان کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ وہ ان کو دودھ کے لیے وہاں پہ بھیجا گیا، دودھ پینے جس طرح کہ عرب کا رواج تھا۔ شک صدر کا واقعہ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مشہور ہے،
اب شک صدر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کہہ لیں کہ 4 دفعہ پیش آیا ہے. میں ذرا لکھ دیتا ہوں یہاں پر. ایک دفعہ بچپن میں، زمانہ طفولیت میں بچپن میں پیش آیا ہے ایک دفعہ. دوسری دفعہ آپ کہہ لیں کہ 10 سال کی عمر میں، یہ فتح الباری میں لکھا ہوا ہے، میں انشاءاللہ ریفرنس کے ساتھ آپ کو شیئر کر دوں گا. تیسری نمبر جو پیش آیا بعثت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا گیا آپ کہہ لیں غار حرا میں، وہاں پر. اور چوتھی دفعہ معراج کے موقع پر. یہ 4 دفعہ آپ کہہ لیں کہ شک صدر کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آیا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوتا ہے 6 سال کی عمر میں. وہ زیارت کے لیے گئی، راستے میں ابوا کے مقام پر بیمار ہو گئیں. ایمن ان کے ساتھ تھی. ایمن جو تھی یہ اب حضرت عبداللہ جو تھے اللہ کے نبی کے والد محترم، ان کی آپ کہہ لیں کہ حبشی لونڈی تھی جس کا نام برکت تھا، اور کنیت اس کی ایمن تھی، اور انہوں نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کھلایا تھا. اس کے بعد 7ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی تربیت میں گئے. اس کے بعد 8ویں سال دادا کا بھی انتقال ہو گیا عبد المطلب کا. پھر آپ ابو طالب کی، یہ کامن سی چیزیں ہیں. اس کے بعد اب حضرت ابو طالب کے پاس کم و بیش حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال، روایت میں آتا ہے کہ 40 سال تک آپ کہہ لیں کہ ابو طالب کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے ہیں. اچھا، ابو طالب کے ایمان کے بارے میں جیسا کہ روایات موجود ہیں صحیح بخاری وغیرہ میں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہیں، لیکن اہل تشیع جو ہیں وہ عرفان ابو طالب کے قائل ہیں. ان کے نزدیک حضرت ابو طالب جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن انہوں نے ڈر کی وجہ سے اپنا اسلام جو ہے وہ چھپائے رکھا. میں ایک دو ایسی کتابیں بھی جانتا ہوں، میں نے پڑھی ہوئی ہیں تھوڑی سی رینڈملی، جس میں عرفان ابو طالب، باقاعدہ ابو طالب کے اسلام پر اہل تشیع نے پوری تحقیق کیا اور اس کو پورا ڈیفینڈ کیا ہے کہ اصل میں حضرت ابو طالب کی بیٹے ہیں آپ کہہ لیں کہ حضرت علی باب العلم ہے. تو اگر حضرت ابو طالب کے اسلام کا انکار کیا جاتا ہے تو پھر حضرت علی کے اسلام پر پہلے بڑے پوائنٹس اٹھتے ہیں. تو بہرحال اہل تشیع نے حضرت ابو طالب کے اسلام لانے کو پورا ڈیفینڈ کیا ہے، اور 40 سال تک آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے بھرپور سپورٹ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجارتی سفر آتا ہے. 12 سال کی عمر میں اہم سفر ہے. 12 سال کی عمر میں بصرہ، یہ MCQ آیا بھی ہوا ہے، بصرہ کا ایک راہب تھا، اور راہب کا اصل نام تھا جرجیس، لیکن وہ بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا. یہ کتابوں میں بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے، بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا، لیکن اس کا اصل نام جو جرجیس تھا، وہ اس نے نبوت کی نشانیاں دیکھی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے واپس بھی جوا دیا، پھر اللہ کے نبی واپس آ گئے. اس کے بعد حرب فجار ہوتی ہے. حرب فجار میں قریش اور کنانہ ایک طرف ہوتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کہہ لیں کہ بنو خزاع ہوتے ہیں. قریش پلس کنانہ، اور دوسری طرف ان کی جو لڑائی ہوتی ہے وہ کیسے اعلان کے ساتھ ہوتی ہے. ان جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے تھے، اور صرف ان کا جو تعلق تھا اسی حد تک تھا. اوکے، یہ کویسچن ہے شک صدر سے کیا مراد ہے؟ شک صدر اصل میں شک کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، چیرنا، کھول کے رکھ دینا، اور صدر کہتے ہیں سینے کو. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تھا، اور سینہ مبارک چاک کر کے حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اندر سے صفائی کی گئی، آب زمزم کے ساتھ سینے کو دھویا گیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل نے صاف کیا، اور دل کے ساتھ ایک چھوٹا سا لوتھڑا لگا ہوا تھا، اور وہ نکال باہر پھینک دیا اور کہا کہ یہ آپ کا نفس تھا جو آپ کو برائی پر ابھارتا تھا. اس طرح کی روایات بھی آتی ہیں، اس طرح کے ماخذ بھی آتے ہیں. شک صدر سے مراد یہ ہے سینہ کھول دینا. سینہ کیسے کھولا گیا؟ کیا یہ فزیکلی تھا یا جسٹ ایک آپ کہہ لیں کہ روحانی تھا؟ بعض علماء کرام اس کو فزیکلی مانتے ہیں، اور آپ کہہ لیں کہ جس کو دل کا بائی پاس آج کل ہم کہتے ہیں، اس طرح کہتے ہیں سینہ چیر کر سینہ کھول کر آب زمزم کے ساتھ سینے کو دھویا گیا. بہرحال یہ شک صدر کا واقعہ آتا ہے. اوکے جی. اس کے بعد حرب فجار کے جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دے جنگ تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی جنگ، جس میں اللہ کے نبی کی بعض روایتوں میں 15 سال اور بعض روایتوں میں 16 سال اللہ کے نبی کی عمر آتی ہے. 16ویں سال حلف الفضول ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 16 سال عمر ہے اس وقت، اور حلف الفضول ہوتا ہے. حلف الفضول کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے، حلف کا مطلب ہے وعدہ، اور فضول کہا جاتا ہے کہ اس وعدے اس آپ کہہ لیں کہ اس معاہدے میں جتنے بھی لوگ تھے ان سب کی کنیت جو تھی وہ فضل کے نام سے شروع ہوتی تھی، یا پھر
اس کا فائدہ تھا، فضل تھا لوگوں کو، اس لیے اس کا وعدہ کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ ریزن کیا تھی؟ زبید نامی ایک شخص تھا، وہ مکہ آیا اور اس کا کچھ قرض تھا، یہاں پر نام لکھا ہوگا میرے خیال سے آس بن وائل کے اوپر اس کا کچھ قرض تھا، وہ بات کی، اس نے اس کا قرض ادا نہ کیا، کچھ حق تھا نہ ادا کیا، اس نے ایک دو لوگوں سے پوچھا، کسی نے اس کو سپورٹ نہ کی، تو وہ زبیر پہاڑی پر کھڑا ہوا اور اس نے ایک اشعار پڑھے اور لوگوں کو طعنہ تشنیع کی اور مکہ والوں کو کہا کہ تم کتنے برے ہو کہ لوگوں کا حق نہیں دیتے اور پلس پھر اس کی مدد بھی نہیں کرتے۔ تو پھر 4 مشہور قبیلے، بنو ہاشم، بنو اسد بن عبد العزیٰ، بنو زہرہ، بنو کلاب اور بنو تیم، یہ پانچوں کے پانچوں قبیلے کے سرکردہ افراد عبداللہ بن جدعان، یہ نام آتا ہے، یہ ایم سی کیو بھی آیا ہوا ہے، عبداللہ بن جدعان تیمی کے گھر جمع ہوئے، عبداللہ بن جدعان تیمی کے گھر میں اکٹھے ہوئے، 5 قبائل تھے، یہ بھی ایم سی کیو آتا ہے، اور انہوں نے بیٹھ کے ایک معاہدہ کیا کہ غریبوں یتیموں کا دیکھ بھال کرنی ہے، حقدار کا حق دیا جائے گا اور ظلم و ستم نہیں کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ، بڑا اچھا معاہدہ تھا۔ اور اس کا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج بھی اگر وہ وعدہ دوبارہ دہرایا جائے تو میں سرخ اونٹوں کے بدلے اس کو زیادہ پسند کروں گا، اس طرح کر کے ایک روایت آتی ہے، واللہ عالم، اچھے صحیح الفاظ نہیں معلوم حدیث کے۔ تو بہرحال اس حلف الفضول کے وعدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت کی۔ پھر 25ویں سال کا ذکر آتا ہے، تجارتی سفر کیا، تجارتی سفر سے واپسی پر میسرہ غلام، یہ ایم سی کو آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کا جو غلام تھا میسرہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا، اس نے سفر میں معاملات دیکھے۔ سفر سے واپسی پر حضرت نفیسہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ حضرت خدیجہ کی، آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی ایک سہیلی تھی، تو انہوں نے حضرت خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ، یہ نام آتا ہے نفیسہ ان کا، حضرت نفیسہ کے ہاتھ پھر شادی کا پیغام بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، یہ ایم سی کو آیا ہوا ہے۔ تو اسی طرح پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے طے پائی ہے، 19 سے اولاد ہوتی ہے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ کے بدن سے پہلے بیٹے قاسم ہوئے ہیں، انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اللہ کے نبی کی جو کنیت ہے ابو القاسم ہے، اور پھر رقیہ، زینب، ام کلثوم، فاطمہ، عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ بیٹا ہی اس کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ اوکے جی، 25ویں سال کی یہ اہم بات ہے۔ اس کے بعد 35ویں سال میں حجر اسود تعمیر، 35ویں سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 35ویں سال میں خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا واقعہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ خانہ کعبہ خستہ حال ہو گیا تھا، عمارتوں کی بنیادیں جو تھی وہ کمزور ہو گئی تھی، دیواریں پاٹنے والی ہو گئی تھیں، سیلاب آیا اور سیلاب کی وجہ سے تھوڑی ساری مزید عمارت خراب ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی کہ حلال کے پیسے سے، یہ بڑی اہم چیز ہے، انہوں نے کہا جی کہ حلال کے پیسے سے ہم اس کو تعمیر کریں گے۔ تو انہوں نے سارا حلال پیسہ اکٹھا کیا۔ باقوم نامی ایک معمار تھا جس نے اس کی، آپ کہہ لیں کہ انجینئر تھا جس نے اس کی تعمیر کا کام کیا اس وقت۔ باقوم ایک قوم کا ایک شخص کا نام تھا، رومی تھا۔ یہ باقوم کون تھا؟ یہ ایک رومی تھا۔ اور سب اچھا، پھر ظاہری بات ہے خانہ کعبہ ایک بڑی مقدس چیز سمجھی جاتی تھی، اس کو ڈھانے کے لیے بھی کوئی آگے نہیں تھا بڑھتا ہے، تو سارے لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں اگر آگے بڑھے تو آگے بڑھنے کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر کوئی عذاب نہ آ جائے، تو اس لیے وہ ڈرتے تھے۔ تو بہرحال سب سے پہلا جو شخص تھا ابو امیہ مخزومی، کہا جاتا ہے کہ ابو امیہ مخزومی، اس نے سب سے پہلے، آپ کہہ لیں کہ ابو امیہ مخزومی نہیں تھا، ولید بن مغیرہ، اس کا نام چینج غلط ہو گیا، ولید بن مغیرہ مخزومی، یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آپ کہہ لیں کہ بنیاد اٹھائی۔ اور جب لوگوں نے دیکھا کہ ولید بن مغیرہ کے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا، یہ ہوتا ہے آج کل بھی ایسا ہوتا ہے مندروں کے، مسجدوں کے، ایون کہ کوئی مسجد بھی ڈھائے تو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی اوپر عذاب آنے لگا، ابھی عذاب آنے لگا، یہ بعض سپرسٹیشیس روایات ہوتی ہیں۔ تو بہرحال خانہ کعبہ کو اس نے ڈھانے کی بنیاد رکھی، پھر وہ ڈھا دیا گیا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جب تعمیر کر رہے تھے، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا خانہ کعبہ جو ہے وہ چورس ہے، اور چورس کے ساتھ اس کے نا تھوڑا سا اتنا حصہ آپ کو نظر آئے گا۔ اگر میں نا تھوڑا سا اس کو تھوڑا رینڈملی کی بجائے تھوڑا بڑا کر کے بناؤں تو پھر ایک نا انٹرسٹنگ پوائنٹ میں آپ کو بتانے لگا، اور وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس طرح اس وقت جو موجود ہے وہ اس حالت میں وہ چکور ٹائپ ہے، لیکن یہاں پر اس طرف کر کے تھوڑا سا حصہ خالی ہے۔ اب مزے کی بات یہ کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام چل رہا تھا، انہوں نے کہا کہ حلال کے پیسے سے کام کرنا ہے،
یہ والی دیوار بنے، یہ والی دیوار بنا رہے تھے تو پیسے ختم ہو گئے اور یہ والا جو حصہ ہے اس کی تعمیر ابھی نہیں تھی ہوئی ہے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس حصے کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ حالانکہ جو پہلا خانہ کعبہ تھا، جو آپ کہہ لیں کہ بنیادی جو ابراہیمی بنیادیں ہیں خانہ کعبہ کی، وہ اس کی بجائے اس طرح تھی، یعنی کہ خانہ کعبہ اس شیپ میں تھا، آپ کہہ لیں کہ یہ، اور آگے سے یہاں سے راؤنڈ شیپ میں۔ لیکن جب انہوں نے دوبارہ تعمیر کیا مسجد نبی والوں 35ویں سال اللہ کے نبی کے، تو اس میں آپ کہہ لیں کہ حلال پیسے ختم ہو گئے، اس لیے انہوں نے اس کی بجائے آپ کہہ لیں کہ اتنا تعمیر کر لیا، اور یہ والا جو حصہ ہے یہ خالی چھوڑ دیا۔ اس کو حتیم کہتے ہیں آج کل۔ اچھا، جو بندہ حتیم میں نماز پڑھتا ہے وہ گویا ایسا ہی ہے جیسا وہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتا ہے۔ بڑی مزے کی بات ہے، حجاج بن یوسف عبداللہ بن زبیر نے کیا کہ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بھی آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر مجھے تیری قوم کا ڈر نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ کو مسمار کرواتا اور اس کو ویسے ہی تعمیر کرتا جس طرح یہ ابراہیمی بنیادوں پر تعمیر تھا۔ مطلب یہ حتیم کا علاقہ بھی بلڈنگ کے اندر شامل کرنا تھا۔ عبداللہ بن زبیر کی جب حکومت آئی اموی خاندان کی خلافت ختم ہونے کے بعد، اور پھر عبداللہ بن زبیر نے کیا کیا، انہوں نے خانہ کعبہ کو ڈھا کر حتیم کو ساتھ میں شامل کر دیا اور اسی طرز پر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ اور مزے کی بات ہے کہ اس میں باقاعدہ 2 دروازے بھی رکھے، ایک دروازہ انٹرنس کے لیے تھا اور ایک دروازہ ایگزٹ کے لیے، یہاں سے آپ جائیں اور یہاں سے آپ باہر نکل آتے ہیں۔ آج کل خانہ کعبہ میں ایک دروازہ جس انٹرنس کا دروازہ ہے، اور وہ بھی اسپیشل کھلتا ہے لوگوں کے لیے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی روایت ہے کہ میں خانہ کعبہ کو بنیادی ابراہیمی پر تعمیر کرتا اور اس میں 2 دروازے رکھتا۔ بہرحال عبداللہ بن زبیر نے یہ کیا، خانہ کعبہ کو مسمار کروایا، اسی بنیاد پر دوبارہ تعمیر کروایا۔ بعد میں جب عبداللہ بن زبیر کے بعد حجاج بن یوسف آیا، حجاج بن یوسف کے بعد عباسی اموی خلافت آتی ہے باقاعدہ، تو حجاج بن یوسف نے دوبارہ اس کو آپ کہہ لیں کہ مسمار کروایا اور دوبارہ پہلی تعمیر پر، جس طرح کہ آج کل تعمیر اس پر لے آیا۔ پھر بعد میں علماء کرام نے اس پر پابندیاں لگوا دی فتاویٰ کے ساتھ، اور پھر حجاج بن یوسف کے بعد کسی نے اس کو مسمار دوبارہ نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ اللہ کے نبی جو تھا حلف الفضول کے بعد اس کی جو تعمیر تھی اس میں شریک تھے، وہ پورا واقعہ آتا ہے۔ حجر اسود کی تنصیب پر اختلاف ہو گیا، اللہ کے نبی نے سب سے پہلے رکھا، اور فرمایا کہ وہ شخص تھا جس نے کہا تھا کہ ابو امیہ مخزومی نے کہا کہ جو بندہ کل سب سے پہلے یہاں پر آئے گا اس کی بات مانی جائے گی۔ اللہ کے نبی سب سے پہلے وہاں پر آئے، اور انہوں نے آ کر آپ کہہ لیں کہ وہ پھر چادر منگوائی، اس کے اندر حجر اسود کو رکھا، چاروں کونوں سے سرداروں نے اٹھایا، اور اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر حجر اسود کو وہاں پر اس کی جگہ پر نصب کیا۔ اس کے بعد 1939 جب اللہ کے نبی کی عمر ہوگی تو اللہ کے نبی جو تھے آپ کہہ لیں کہ صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ 40ویں سال 6 ماہ تک، یہ بھی MCQ آتا ہے کہ سچے خوابوں کا دورانیہ کتنا ہے، 6 ماہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے پہلے، یعنی کہ نبوت سے مراد کے پہلی وحی کے نازل ہونے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے تھے، اور یہ 6 ماہ تک ان کا ڈیوریشن رہا تھا، یعنی کہ 6 ماہ اللہ کے نبی جو بھی خواب میں دیکھتے وہ صبح سچ ہو جاتا۔ اس کے بعد 40ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ سوموار والے دن 10 اگست 610، یہ بھی MCQ آیا ہوا ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے، 610 عیسوی کو پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ یہ بھی MCQ آیا ہوا ہے کہ پہلی وحی نازل کب ہوئی۔ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 40ویں سال تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، لیکن عیسوی سال جو تھا وہ 610 عیسوی بنتا ہے۔ پہلی وحی نازل ہوئی سورۃ العلق، سورۃ نمبر 96 ہے، اس کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی۔ سورۃ العلق کی ٹوٹل آیات جو ہے وہ 19 ہے، اور قرآن پاک کا جو آخری سجدہ ہے وہ بھی سورۃ العلق میں ہے۔ سورۃ العلق کے بعد چند دن تک، پہلی وحی کے بعد آپ کہہ لیں کہ پہلی وحی کے بعد کچھ دیر تک وحی کا سلسلہ جو تھا وہ منقطع ہو گیا۔ یہ بھی MCQ آیا ہوا ہے کہ پہلی وحی کے بعد وحی کا سلسلہ جو تھا وہ منقطع ہو گیا، یعنی کہ وحی جو تھی نازل ہونا رک گئی۔ اس ڈیوریشن کو کہا جاتا ہے فترۃ الوحی بھی کہا جاتا ہے، فترۃ الوحی یعنی کہ وحی کا رک جانا۔ اب اس فترۃ الوحی کا ڈیوریشن کتنا ہے، کتنی دیر تک وحی رکی رہی، اس کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ 6 ماہ تک بھی لوگوں نے کہا ہے، 3 سال تک بھی لوگوں نے کہا ہے۔ صاحب رحیق المختوم جو ہماری ریفرنس بک ہے اس کے مطابق جو اس کی آپ کہہ لیں کہ بہترین ڈیوریشن ہے وہ 7 دن،
7 دن تک فترۃ الوحی کا ڈیوریشن ہے وہی رکی رہی 7 دن تک. اس کے بعد سورۃ المدثر کی آیات نازل ہوئیں. پہلی آیات یا ایھا المدثر قم فانذر. دوسری وحی یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ پہلی وحی جو تھی وہ سورۃ العلق تھی اور جو دوسری وحی تھی وہ سورۃ المدثر تھی. ایک کو ترتیب نزولی کہا جاتا ہے, ایک کو ترتیب صعودی کہا جاتا ہے. قرآن پاک کے ٹاپک میں اس کو تفصیل سے پڑھائے ہوئے ہیں. اچھا, اب یہاں تک آپ کہہ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جو زندگی ہے وہ مکمل ہوتی ہے. اب اس کے بعد بعثت کے بعد والی زندگی آ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی باقاعدہ نبی بن گئے ہیں, نبوت کا اعلان فرما دیا ہے. اب اس کے بعد تبلیغ ہے, تو 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ تبلیغ کرتے رہے ہیں. یہ بھی ایم سی کیوز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ, خفیہ تبلیغ کا دورانیہ کتنا تھا؟ 3 سال تک. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال تک لوگوں کو انڈر گراؤنڈ کہہ لیں, اور آپس میں صرف قریبی لوگوں کو جو زیادہ رفقا خاص تھے ان کو جاننے والے اعتماد والے لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے. 3 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اعلانیہ تبلیغ کی ہے. اعلانیہ تبلیغ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفا پہاڑی پہ چڑھ کے ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا صباح, اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ رہا تم پہ حملہ کر دے گا, سب نے کہا مانو گے, فرمایا مانیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ, کامیاب ہو جاؤ گے. اختلاف ہوا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اذیتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. پھر اس میں صحابہ کرام پر اذیتیں, خباب بن ارت فقیہ, اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ عمار بن یاسر کی والدہ جو تھیں وہ اس میں آتی ہیں. سب سے پہلا جو خون بہایا گیا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے بہایا. اس کے بعد ہجرت حبشہ کی طرف اللہ کے نبی کو حکم دیا جاتا ہے. ہجرت حبشہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت حبشہ ہے وہ 2 دفعہ ہوتی ہے. پہلی ہجرت جو ہوتی ہے اس میں 11 مرد ہوتے ہیں اور 4 عورتیں ہوتی ہیں, اور دوسرے میں جو ہے وہ 83 مرد ہوتے ہیں اور 2 عورتیں ہوتی ہیں. یہ ایک منٹ میں ذرا کنفرم کر لوں. پہلے میں 11 مرد جو ہیں اور 4 عورتیں ہیں, اور دوسری ہجرت میں 86 مرد اور 16 عورتیں, سوری یہاں پر کریکشن کر لیں, 86 مرد ہیں اور 16 عورتیں ہیں. اچھا, مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, یہ پہلی ہجرت کے بارے میں نا ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. یہ یہاں پر میں نے آپ کے سامنے 11 مرد لکھے ہوئے ہیں اور 4 عورتیں لکھی ہوئی ہیں. 4 عورتیں تو کنفرم ہے. اس 11 کے بارے میں نا ایک مزے کی بات ہے, اور وہ ہے یہ کہ الرحیق المختوم میں یہ تعداد 12 لکھی ہوئی ہے. جو الرحیق المختوم ہماری ریفرنس بک ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں 12 لکھی ہوئی ہے, اور قاضی سلیمان منصور پوری صاحب کی جو رحمۃ للعالمین ہے اس میں بھی 12 لکھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ یعنی کہ الرحیق المختوم اور قاضی سلیمان منصور پوری صاحب کی آپ کہہ لیں کہ رحمۃ للعالمین کے علاوہ علامہ شبلی نعمانی کی جو کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے علاوہ دارالسلام والوں کی سیرت النبی ہے, اور اس کے علاوہ سیرت انسائکلوپیڈیا ہے یا ویکیپیڈیا یا انٹرنیٹ پہ, وہاں سب پہ 11 لکھی ہوئی ہے. اصل میں اختلاف ہے عبداللہ بن مسعود کے بارے میں. عبداللہ بن مسعود کے بارے میں یہ کنفرم نہیں ہے کہ کیا وہ پہلی ہجرت میں شامل تھے کہ نہیں تھے. یہ بس اسی نام کے اختلاف کی وجہ سے یہ تعداد 11 سے 12 ہو گئی ہے. واقدی جو بڑے مشہور مورخ گزرے ہیں, واقدی نے وہاں پہ یہ ایشو کیا ہوا ہے. سیرت النبی بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے علامہ شبلی نعمانی کی, اس کی پہلی جلد میں 232 صفحہ نمبر پہ آئی تھنک انہوں نے لکھا ہوا ہے علامہ شبلی نعمانی نے کہ واقدی سے تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی ہے, کہ واقدی نے اوپر سٹیٹمنٹ لکھی ہے کہ پہلی ہجرت حبشہ میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں, لیکن جب انہوں نے ان صحابہ کے نام لکھے ہیں تو وہ 12 لکھے ہیں. یہی سے آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے. بہرحال اتھینٹک جو ہے تفصیلات میں ہم نہیں جاتے, ہم اس کو ٹو دی پوائنٹ رکھتے ہیں. جو ہمارے پوائنٹ کی چیزیں ہیں وہ 11 مرد تھی, پہلی 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں پہلی ہجرت حبشہ میں, اور دوسری ہجرت حبشہ میں 86 مرد تھے اور 16 عورتیں تھیں. اور پھر اس کے بعد 6 سال میں نبوت کے 6 سال حضرت ابو عمر فاروق اسلام لے کر آتے ہیں, اور 7ویں سال مقاطعہ قریش ہوتا ہے, قریش کے ساتھ بائیکاٹ ہوتا ہے. وہ آپ کہہ لیں کہ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ خاندان قریش کے ساتھ نہ کچھ کھایا جائے گا, نہ پیا جائے گا, نہ رشتہ لیا جائے گا, نہ رشتہ دیا جائے گا, آپس میں سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے گا. 3 سال تک یہ بائیکاٹ رہتا ہے. اللہ کے نبی شب ابی طالب میں محصور رہتے ہیں, قید رہتے ہیں. 3 سال کے بعد جب وہ معاہدہ ختم ہوتا ہے, وہ اللہ کے نبی کو باقاعدہ وحی کے ساتھ بتایا گیا کہ قریش نے, مکہ والوں نے جو مکاتبہ کیا ہوا ہے
وہ خانہ کعبہ میں لٹکایا ہے، وہ سارے کے سارے کو آپ کہہ لیں کہ دیمک کھا گیا، اللہ کا نام باقی ہے۔ پھر کچھ خاندان قریش سے ہی لوگوں نے آگے ان لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ یار کیا اس طرح آپس میں خاندان کے لوگوں کے ساتھ بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ معاہدہ ختم ہوا۔ 3 سال کے بعد اللہ کے نبی جب 10 سال بعد اس رہا ہوئے تو نبوت کا 10واں سال شروع ہو گیا تھا۔ نبوت کے 10ویں سال میں آپ کہہ لیں مقاطعہ ختم ہوا، اور 10ویں سال کو، نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ عام کا مطلب ہوتا ہے سال، اور حزن کا مطلب ہوتا ہے غم۔ غم کا سال ہے۔ اس سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفیق چچا حضرت ابو طالب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو تھی حضرت خدیجہ، وہ دونوں اسی ایک سال میں یک کے بعد دیگرے وفات پا گئے۔ بعد میں کہہ رہے تھے 3 دن، اور بعد میں کہہ رہے تھے کہ 5 دن بعد پہلے ابو طالب کا انتقال ہوا، اور 3 یا 5 دن بعد حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اسی سال ہی 5ویں سال یعنی کہ نبوت کے 10ویں سال ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سودا بنت زمعہ سے شادی کی، نکاح کیا۔ اچھا، جب تک حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بھی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اس کے بعد پہلا جو نکاح تھا وہ حضرت سودا سے کیا۔ اسی سال ہی حضرت عائشہ سے بھی نکاح ہوا، لیکن رخصتی نہیں تھی ہوئی ہے۔ طائف کا واقعہ بھی اسی سال پیش آتا ہے۔ 11ویں سال جو ہے مدینہ سے لوگ آتے ہیں، 11ویں سال، اور پھر آ کر وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ 6 لوگ 11ویں سال آ کر مدینہ سے اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور نبوت کے 12ویں سال اللہ کے نبی کو صحیح روایت کے مطابق معراج کروائی گئی، 5 نمازیں باقاعدہ فرض ہوئیں۔ اسی سال بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، جس میں 12 افراد تھے۔ یہ 11ویں سال یہ ہوا، اور 12ویں سال بیعت عقبہ اولیٰ، یہ عقبہ جو ہے ایک گھاٹی کا نام ہے، اور یہاں پر آ کر آپ کہہ لیں کہ 7 لوگوں نے بیعت عقبہ اولیٰ جو تھی، اس میں 12 لوگ جو تھے، 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا بیعت عقبہ اولیٰ میں آ کر۔ اسی طرح 13ویں سال بیعت عقبہ ثانیہ ہوتی ہے، جس میں 73 مرد اور 2 عورتوں نے اسلام قبول کیا۔ اور پھر 13ویں سال ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر، جو کہ سب سے پہلے آپ کہہ لیں کہ جو اسلام کے سب سے پہلے سفیر ہیں اور اسلام کے سب سے پہلے داعی مبلغ ہیں، مصعب بن عمیر، جن کی شکل اللہ کے نبی کے ساتھ بڑی ملتی تھی، جو غزوہ احد میں شہید ہوئے، ان کو اللہ کے نبی نے مدینہ بھیجا دعوت و تبلیغ کی غرض سے۔ اور پھر 13ویں سال ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کہہ لیں کہ ہجرت کی اجازت ملی۔ غار ثور میں گئے، 3 دن ابو بکر ساتھ تھے، پھر عبداللہ بن عریقت کو ساتھ لے کر اللہ کے نبی نے سفر شروع کیا۔ اور پھر وہ پورا واقعہ آتا ہے، بکری والا واقعہ ام معبد کے گھر میں، اور پھر اس کے بعد وہ تیر پھینکنے والا واقعہ، جہاں پر اللہ کے نبی سراقہ بن جاشم کا، جس نے اللہ کے نبی پر تیر پھینکے اور اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا، اور پھر اللہ کے نبی نے اس کو امان لکھ دی اور فرمایا کہ سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ پھر بریدہ اسلمی سفر کے دوران جو تھے اللہ کے نبی کو ملے، اور انہوں نے امان طلب کی اور اسلام قبول کیا۔ اللہ کے نبی جو تھے وہ آپ کہہ لیں کہ 8 ربیع الاول کو مدینہ پہنچے، قباء میں قیام کیا اور جمعے تک وہاں پر رہے، کلثوم بن حدم کے مکان میں رہے، اور اس کے بعد مدینہ کے یہودی اور آس پاس سے وہاں پر جا کے معاہدے کیے۔ مکی زندگی یہاں تک ختم ہوتی ہے۔ مکی کے بعد آگے انشاءاللہ العزیز مدنی زندگی شروع ہوگی۔ ہم کوشش کریں گے کہ کل کے لیکچر میں جو ہے ہمارا مدنی زندگی کو ڈسکس کریں، اور پلس اس کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ مدنی زندگی کو جلدی سے جلدی وائنڈ اپ کر کے کل خلفاء راشدین کی سیرت کو بھی شروع کیا جائے، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہوگا، اور اس کو منیمائز کر کے ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ باقی مکی مدنی زندگی سبھی کے نوٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، آپ کو مل جائیں گے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ کوئی بھی کویشچن ہوگا تو آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، پرسنل میسج کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں۔ آج اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے لیکچر کا سیرت النبی کا ٹاپک کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کے سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔